أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي ليس لنعته حد محدود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود صاحب وقار وسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد صاحب حوزه ولوائه وشفاوته المسر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوف باسم الله أمير المؤمنين والسيد الوصيين ووارث علم النبيين إمام المتقين وقائد الغر المؤجلين وياسب الدين والحاكم يوم الدين صاحب الدلالة والآيات الباهرات المعجزات القاهرات الساهرات الذي ذكر الله في محكم الآيات صاحب السوابق والمناقب ومبين الكتائب مظهر العجائب ومظهر الغرائب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب الذي هو فرس على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين الإمام بالحق والأمير المطلق أبي الحسنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد صلى الله على صاحب الدعوة النبوة والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمة وحلم الحسنية الشجاعة الحسينية العبادة الساجدية المعصر الباخرية العاشر الجعفرية العلوم الكاظمية الحجج الرزمية الجود التخبية النخاط النقبية الهيبة عسكرية والخيبة إله الخائب اللهم صل على محمد واجب فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل صلوات اللهم صل على محمد حضرات مومنین یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جو مہینہ اللہ کے نام سے منسوب ہے جو اللہ سے منسوب ہے مہینہ کہ ہر مہینے میں عبادت کرنا ہے ہر مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے ہر مہینے میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے عمل صالح کرنا ہے اصول دین فروع دین پر عمل کرنا ہے اصول دین پر عقیدہ رکھنا ہے مگر رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا مہینہ اسی لیے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی شخص اگر ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اسے ایک سورے کا ثواب ملے گا رمضان میں کوئی ایک سورے کی تلاوت کرے گا تو اسے مکمل قرآن کا ثواب ملے گا کوئی اگر ایک قرآن کی تلاوت کرے گا مکمل قرآن کی تو اسے کئی قرآنوں کا ثواب ملے گا اور رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے۔ یعنی ایسا مہینہ کہ اللہ خود انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا کہ اس کا بندہ گناہوں کی توبہ کرے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش سکے۔ جب رمضان اختتام پر آتا ہے تو منادی ندا دیتا ہے، اے لوگوں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لے، باب مغفرت بند ہونے والا ہے۔ ایسا مہینہ کہ روزے میں ہر عبادت کے لیے ایک الگ ثواب، مگر روزے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا۔ اللہ نے رمضان میں روزوں کو فرض واجب کیا ہے، تو اب اتنا زیادہ روزے کا ثواب ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ بو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار اگر سو بھی رہا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اگر آرام کر لے، سو جائے، تو روزے دار سو رہا ہے اور اسے عبادت کا ثواب مل رہا ہے، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کتنا زیادہ ثواب ہے کہ ہم اگر جب سوتے ہیں عام دنوں میں تو سوتے وقت ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کدھر ہے اور پاؤں کدھر ہے، یعنی عبادت عابد غائب عبادت موجود، عابد غائب عبادت موجود، یا یوں کہوں کہ عبادت موجود عابد غائب۔ مگر دیکھیے سو رہا ہے، ہاتھ کدھر ہے پاؤں کدھر ہے نہیں معلوم، مگر اللہ اسے عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور آج کی سائنس یہ بتلاتی ہے کہ انسان، ایک عام انسان دن بھر میں سانس لیتا ہے تو 21,700 مرتبہ دن بھر میں سانس لیتا ہے، آج کی سائنس بتلاتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھے اور عبادت کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، تو ہر سانس پر میں اسے ایک تسبیح کا ثواب دوں گا، ہر سانس پر۔ یعنی آپ نے سانس لیا، اللہ کے پاس سے فرشتے نے لکھا اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے سانس لی، فرشتے نے لکھا اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا سبحان اللہ۔ ہر سانس پر اللہ تسبیح کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ دیکھیے ہر عبادت اختیار میں، یعنی آپ نیت کرتے ہیں، اختیار سے عبادت کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بتلائیے کیا آپ سانس اختیار سے لیتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں بھی لینا چاہے تو آپ کو لینا ہی ہے، سانس لینا ہی ہے۔ کیا آپ نیت کر کر سانس لیتے ہیں؟ نہیں، مگر دیکھیے نہ یہاں پر نیت ہے نہ اختیار ہے، لینا ہی ہے۔ مگر دیکھیے اللہ نے رمضان میں ہر سانس پر تسبیح کا ثواب عطا کیا۔ اس مہینے میں کثرت سے نماز شب پڑھے، نماز شب، روزانہ رات کو نماز شب پڑھے۔ نماز شب جو شخص پڑھتا ہے اس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز شب کا پابند ہوگا، اس کے بعد اگر یہ کہے کہ میں مفلس ہوں اور پریشان ہوں، تو امام کہہ رہے جھوٹا ہے وہ شخص، اسی لیے کہ جو نماز شب کا پابند ہے نہ وہ مفلس ہو سکتا ہے نہ وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ مگر نماز شب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے واجب فرض نماز ادا کی جائے، اس کے بعد نماز شب پڑھی جائے، تو نہ مفلسی قریب آئے گی نہ پریشانی قریب آئے گی۔ کیوں؟ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر اللہ کسی اور کے در پر جھکنے نہیں دے گا۔ پریشانیوں کے آگے وہ سر کیا جھکے گا، مفلسی کے آگے وہ سر کیا جھکے گا، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا۔ رمضان کو ایسے مناؤ، ہر رمضان کو جیسے ہی ہمارا آخری رمضان ہے،
کہ اس کے بعد بھی رمضان ملے یا نہ ملے، حیات رہے، اللہ نے اگر حیات دی تو اس کے بعد کا رمضان ملے گا، ورنہ ہر رمضان کو ایسے مناؤ جیسے کہ مناؤ سے مراد عبادت کرو، تلاوت کرو، نماز شب پڑھو، اعتکاف کرو، لیلۃ القدر میں رات بھر جاگ کر عبادت کرو، تاخ راتوں میں عبادت کرو، یعنی عبادت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، ایسا مہینہ، اسی لیے کہ رمضان المبارک اتنے ثواب رکھے گئے ہیں کہ نماز شب کے لیے جو ایسے عبادت کرے رمضان میں کہ ہم عام دنوں میں یعنی رمضان کے بعد عبادت کے عادی ہو جائے، یعنی یہ مہینہ آپ ایسے عبادت کریں، ایسے عبادت کریں کہ عام جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں عبادت کی عادت پڑ جائے، ایسے اس مہینے میں عبادت کریں، نماز پڑھے، نماز شب، نماز تہجد اور تاخ راتوں میں، اور اعتکاف کرے، اعتکاف یعنی کم سے کم 3 دن مسجد میں رہے، مسجد میں رہے، اعتکاف کا ثواب بتلا رہا ہوں کہ گھر آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے اعتکاف میں، اور آپ موبائل فون ایسی چیزیں اعتکاف میں استعمال نہیں کر سکتے، ٹوٹ جائے گا اعتکاف، یعنی صرف آپ مسجد میں رہے، عبادت کرے، تلاوت کرے، اور قرآن کی فضیلت پر، اس کی تفسیر پر گفتگو کر سکتے، یعنی آپ اسلام سے ہٹ کر کوئی اور گفتگو نہیں کر سکتے، آپ مسجد میں ہیں، کوئی آ گیا تو آپ اس سے دنیاوی باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر آپ شرعی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اختیار، مذہب پر بات کر رہے ہیں، ہسٹری پر بات کر رہے ہیں مذہب کی، آپ بات کر سکتے ہیں، مگر صرف عبادت کرے اور 3 دن کم سے کم مسجد میں رہے تو اللہ مقام ابراہیم پر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے، یا معراج پر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے، اتنا زیادہ ثواب ہے رمضان میں اعتکاف کا، اور اس میں تاخ راتیں، جو آخری ایام کی راتیں 20 دن کے بعد سے جو راتوں کا آغاز ہوتا ہے، تاخ راتیں، اس میں رات بھر عبادت کرے جاگ کر، اور اس میں ایک رات آئے گی جو لیلۃ القدر کہلائی جائے گی، لیلۃ القدر، یعنی چھوٹے امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد کا قرآنی نام ہے، لیلۃ القدر، کوثر یہ شہزادی کا قرآنی نام ہے، اس میں لیلۃ القدر میں جو جاگ کر رات بھر عبادت کرے اس کے لیے ائمہ طاہرین کی حدیث موجود ہے، کسی کے گناہ اگر سنگریزوں کے برابر ہوں گے، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اور سمندر کے وزن کے برابر ہوں گے، پتھر کی پہاڑ کی سختی کے برابر بھی ہوں گے، تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ایسے گناہوں کو بخش دے گا رمضان المبارک میں۔ تو اب میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ غفور الرحیم ہے صرف رمضان میں، رجب میں نہیں، شعبان میں نہیں، ذیقعدہ میں نہیں، ذیلحجہ میں نہیں، صرف رمضان میں وہ غفور الرحیم ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہر مہینے میں وہ غفور الرحیم ہے، مگر یہ مہینہ اللہ سے منسوب ہو گیا تو اتنا فضیلت والا ہو گیا، یعنی ایک مہینہ اگر اللہ سے منسوب ہو جائے تو وہ اتنا فضیلت والا ہو جائے، تو جس کا ہاتھ اللہ سے منسوب ہو جائے، جس کا چہرہ اللہ سے منسوب ہو جائے، جس کی زبان اللہ سے منسوب ہو جائے، جس کا لقب اللہ سے منسوب ہو جائے، یعنی ہاتھ ہو تو ید اللہ، آنکھیں ہو تو عین اللہ، زبان ہو تو لسان اللہ، چہرہ ہو تو وجہ اللہ، دوست ہو تو رضی اللہ، دشمن ہو تو لعنت اللہ۔ اے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد یا علی نعرہ صفدری یا علی نعرہ خیبری یا صلوات پر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اور اس مہینے
علی کی شہادت بھی ہوئی ہے، اسی لیے عزاداری کا بھی مہینہ ہے یہ۔ مولا علی کا ذکر کرے کثرت سے، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے سامنے جتنی بھی عبادتیں لائیں گے یہ عبادت افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ نماز اسی وقت سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ نماز کی معرفت، اللہ عبادت کو قبول کرے گا اسی کی کہ جس کے دل میں محبت علی ہو۔ اسی لیے کثرت سے ذکر اہل بیت کرے، فضائل علی بیان کرے، کیونکہ رسول اکرم نے کہا سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکر ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ تم اپنی محافل کو، مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے، لأن ذکر ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہ اس مہینے میں مولا علی کی شہادت کے بھی ایام ہے ماہ سیام میں، اور تقریباً 18 سے لے کر 21 رمضان جو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، مسلسل 19 کی شب سے مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے، شب ضربت وہاں سے لے کر 21 کو مولا علی کی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں بھی کثرت سے مجالس کرے، عبادت کرے اور ابن ملجم ملعون پر لعنت کرے۔ تو ایسا مہینہ کہ جہاں پر عزاداری بھی کرے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی سلسلے میں اس چینل پر گلوبل معصومین اور نوجوانان کومٹواڑی شیعہ یوتھ چینل پر روزانہ لبیک یا حسین طرف سے تفسیر قرآن جو ہر اتوار کو ہوتی ہے 10 بجے، اور رمضان المبارک میں خصوصیت سے تلاوت قرآن روزانہ 1 پارہ تلاوت ہوگی، اور صرف شہادت کے ایام میں کثرت مجالس ہوگی، تو اسی لیے ان ایام میں تلاوت آن لائن نہیں ہوگی بلکہ زیادہ اس کے آگے کے ایام میں 1.5-2 پارہ پڑھ کر مکمل قرآن کی جائے گی۔ ایسے ہی پورے رمضان میں آن لائن 1 قرآن پڑھی جائے گی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آن لائن قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کووڈ کی وجہ سے یا بزرگی کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ احتیاط بھی برت رہے ہیں، اچھی بات ہے، احتیاط برتے۔ عبادت کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے، انشاءاللہ بیماری بھی آتی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے۔ جو عبادت میں رہے گا اس کے پاس کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر بھی بزرگی کی وجہ سے احتیاطی طور کے اوپر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تلاوت سن سکتے ہیں۔ کم سے بچے قرآن خوانیوں میں نہیں جا سکتے، کم سنی کی وجہ سے دیر رات تک نہیں جگ سکتے، تو اسی لیے گھر میں بیٹھ کر تلاوت، خواتین تلاوت قرآن اس گلوبل معصومین چینل پر اور نوجوانان کومٹواڑی شیعہ یوتھ چینل پر روزانہ 11 بجے کل سے پہلی رمضان سے آغاز ہوگا تلاوت کا۔ مدرسے ولایت علی کے طلاب اور مدرسے ولایت علی کے مدیر مولانا محمد علمدار صاحب، علمدار حسین صاحب قبلہ کی زیر سرپرستی میں خود بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن ہوگی اور تلاوت قرآن اور مسلسل اس ان چینلوں پر مجلس اور عزاداری اور عبادت ساری چیزیں مومنین تک پہنچائی جائے گی، مگر یہ اعلان مخصوص ہے کہ جو 11 بجے تلاوت قرآن کا آغاز ہو جائے گا بإیصال ثواب جملہ مومنین و مومنات مرحومین کے لیے، اور جو مومنین اپنے مرحومین کے نام دینا چاہتے ہیں تلاوت قرآن کا ثواب اپنے اپنے مومنین کو پہنچے، تو اس نمبر پر وہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر واٹس ایپ بھی ہے 9989745110۔ ایک بار نمبر پھر سے دوہرا دوں 9989745110۔ اس نمبر پر ربط پیدا کرے، اپنے اپنے مرحومین کے نام واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں فون کر کر، اور فون بھی کر کر اپنے اپنے مرحومین کے نام
دے سکتے ہیں تو ختم قرآن میں وہ تمام مومنین کے نام لیے جائیں گے کہ اس کا ثواب جملہ مومنین مومنات مرحومین کے ساتھ خصوصاً ان مرحومین کو پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔